جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر کالی کملی والے تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا لختے جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی ابا آپ اندر تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دیں۔ سمجھ گئے تنگی ہے، چادر پھینک دی، تشریف لائے، پوچھا کیا بات، عرض کی ابا اتنا کپڑا بھی نہیں ہے جو اپنا بدن چھپا سکوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، سید فاطمہ الزہرا نماز پڑھتی پڑھتی گر پڑی مصلی پہ، پوچھا لختے جگر کیا ہوا، نور نظر کیا ہوا، یہ بات کیا بنی، رونے لگی ابا آج تیری بیٹی کا 5 دل کا فاقہ ہے، 5 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، کوئی شے دستیاب نہیں، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں، اس لیے کمزوری آ گئی، اس لیے گر گئی ہوں۔ سرکار نے فرمایا لختے جگر مصلا اٹھا۔ فاطمہ الزہرا نے مصلا اٹھایا، دیکھا نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ فرمایا بیٹی جتنا سونا چاہو اٹھا لو، پر یاد رکھو اس کی ذمہ داری بھی، اس کا جواب بھی قیامت میں دینا پڑے گا۔ خدا کی قسم پیغمبر کی لخت جگر نے سونے پہ تھوک کر مصلا ڈال دیا۔ میں اس سونے کا کیا کروں گی؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سارے صحابہ کے سردار صدیق اکبر دوپہر کے وقت مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں دھوم میں بیٹھے ہیں۔ فاروق اعظم آئے، پوچھا ابو بکر ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا، ابھی سے کیوں بیٹھے؟ فرمایا فاروق 2 دل کی بھوک نے بےتاب کر دیا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے اپنا بھی یہی حال ہے، 3 دن کی بھوک نے تنگ کر دیا، میں بھی گھر سے نکل آیا۔ جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان حضرات سے وجہ پوچھی، انہوں نے بتا دی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر 3 حضرات تشریف لے گئے، پتہ چلا کہ ابو ایوب انصاری مکان پہ نہیں ہے۔ گھر والی نے کہا گھر والا نہیں ہے تو گھر والی تو ہے، تشریف رکھیں آپ۔ کھانا پکایا، سامنے رکھا، آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھتے ہوئے فرمایا 5 دن کا تو میرا فاقہ ہے، میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے، پہلے یہ روٹی اسے پہنچا کے آؤ۔ اور بڑی عظیم بات ہے، شاہ عبدالعزیز دہلوی محدث دہلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں میدان قیامت برپا ہوگا، پلسرات لگی ہوگی، انبیاء گزر رہے ہوں گے، رسول گزریں گے، پیغمبر گزریں گے، کتب گزریں گے، ابدال گزریں گے، غوث گزریں گے، اولیاء کرام گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، ساری دنیا گزر رہی ہوگی، آئے گی کالی کملی والے کی لخت جگر کی باری، فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، او آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے یوسف علیہ السلام، اے یعقوب علیہ السلام، او سارے نبیوں رسولوں صحابہ کرام کی جماعت، قطبوں ابدالوں، عبد القادر جیلانی، بہاء الحق زکریا ملتانی، علی احمد حجویری، معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید، تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے خاتون جنت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جو قرآن کریم کی اتنی ماہر تھی، بیمار ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا علی میرا انار کھانے کو دل چاہتا ہے، گھر میں پیسہ نہیں، سوچا لاؤں گا۔ باہر سے کوئی آیا اور اس نے حضرت علی نے ایک انار لا کے دے دیا سیدہ فاطمہ الزہرا کو، ابھی کھایا نہیں، دروازے پہ کسی فقیر نے آ کے دستک دے دی، وہ انار اس فقیر کو دے دیا۔ ابھی وہ دور نہیں گیا تھا کہ کوئی 10 انار دینے والا بھی آ گیا۔ علی مرتضیٰ نے ایک انار دیا کہ یہ اور اللہ نے انار بھیج دیا، اب تو کھا لے۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی ایک کیوں 10 لوں گی، وہ پورے کرو۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ 10 آئے ہیں؟ فرمایا قرآن میں نہیں آتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو خدا کے نام پر دے گا اس کو 10 دنیا میں ملے گا، 70 آخرت میں ملے گا، میرے 10 پورے کرو۔ قرآن کی مہارت تھی۔